أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عزیز طلبہ، نہ شہنشاہ بلاغت ہوں اور نہ شہنشاہ فصاحت ہوں، ایک غریب اور حقیر قسم کا آدمی ہوں. اس شعر کے مصداق تو ہمارے بڑے ہوتے ہیں. یہاں حضرات اکابر علماء کرام اور خصوصاً ہمارے بڑے حضرت مفتی یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم تراج، اور برادر برخوردار حضرت مولانا سراج صاحب سلمہ اللہ تعالی، مولانا محمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم نرولی، اور یہ معقر اساتذہ کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ ایسی مجالس میں جہاں بڑے بیٹھے ہو، کچھ کہنے سننے کی ہمت نہیں ہوا کرتی، اور بالکل دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے حضرت نے ایک بات یہ کہی ہے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی تعظیم کرو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب بیٹھتے تھے تو اپنے کو خاموش بٹھائے رکھتے تھے. کسی نے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم سے نوازا ہے، فرمایا کہ میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں کیا کروں. بہرحال میں آپ سے کچھ بات کروں گا. یہ ہمارے جتنے حضرات علماء کرام یا جو بڑے یہاں تشریف فرما ہیں، میرا خطاب ان سے نہیں ہے. ماشاءاللہ سیرت ابراہیمی پر ساری ہی باتیں آ چکی، اور شعلہ مارنے والی تقریریں تو ابھی کی جا رہی تھی، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ مقرر صاحب ماشاءاللہ بڑے خطیب ہیں اور مجمع کو ہلانے والے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جس طالب علم نے تقریر کی، اور اس طالب علم نے تو بسم اللہ سے جو نعت خوانی میں جو حفیظ جلندھری کے الفاظ اور ان کے اشعار پڑھے ہیں، تو مجھے لگتا تھا وہ پوری کتاب ہی پڑھ ڈالیں گے. میں باربادوس گیا تھا تو ہمارے مولانا یوسف صاحب پیپلی والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. سرزمین باربادوس پر انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، بہت محنت کی، بلکہ وہ زمین دین سے بالکل کوری تھی. انہوں نے دین کے کام کو وہاں اٹھایا. اب تو بیچارے بہت ضعیف ہو چکے ہیں، بلکہ بستر موت پر چل رہے ہیں. تو مولانا نے خود مجھ سے ایک واقعہ سنایا کہ میرا جماعت میں جانا ہوا کینیڈا. یوسف صاحب یہیں ہمارے قریب لاجپور اطالوہ کے ہیں. چل رہے کہ ہماری جماعت کینیڈا گئی تو ہمارے امیر صاحب تھے پاکستان کے اور رہتے تھے باربادوس میں، اور بڑی عمر کے تھے وہ بھی. اب مغرب کے بعد بات ہوئی تو امیر صاحب ہی کی بات تھی. امیر صاحب نے دعوت پر قصہ چھیڑ دیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور بہت طویل قصہ کرتے چلے گئے، ایک پر ایک حضرت موسیٰ علیہ. ویسے بھی قرآن میں جتنے طول کے ساتھ حضرت موسیٰ کا واقعہ ملتا ہے اتنے طول کے ساتھ اور کسی نبی کا واقعہ نہیں ملتا. جگہ جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، تو وہ طول دیتے ہی چلے گئے. بہت بات دیر ہو رہی تھی، ادھر عشاء کا وقت بھی ہو رہا تھا. تو کسی نے آہستہ سے یوں کہا کہ امیر صاحب دیری ہو رہی ہے. فرمایا عجیب لوگ ہیں آپ، تو ابھی تو موسیٰ چلے ہیں، اس کے بعد آگے فرعون سے مقابلہ، پھر وہاں سے فرار، اور پھر موسیٰ نکلیں گے اس طرف اور فرعون ڈوبے گا تب میں چھوڑوں گا. ابھی تو ڈوبا ہی نہیں ہو، پہلے میں اس کو ڈباؤں پھر میں تمہیں چھوڑوں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک عجیب بات ہے. حضرت کے مریدین ہی میں سے کسی نے ذکر فرمایا کہ حضرت ہم فلاں جگہ سے آج آ رہے تھے، بیچ میں نماز کا وقت ہو گیا، جمعہ کا وقت تھا، تو ہوا یہ کہ ہم نے فلاں جگہ جمعہ پڑھی، تو خطیب صاحب نے اتنا طویل خطبہ دیا، جیسے بعض لا الہ الا ہو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اتنا طویل خطبہ. فرمایا ہم باہر سین میں مرے جا رہے تھے، دھوپ کڑاکے کے اوپر سے پڑ رہی تھی، اور خطیب صاحب خطبے کو طویل کرتے ہی جا رہے تھے. نماز کے بعد ہم خطیب صاحب کے پاس گئے کہ مولانا آپ دیکھ رہے تھے ہم دھوپ میں تھے، اتنا بڑا مجمع دھوپ میں تھا، تڑپ رہا تھا، دھوپ کی وجہ سے بے چین تھا، آپ تھوڑی سی اپنا خطبہ مختصر کر دیتے. تو امام صاحب کہنے لگے کہ اللہ اکبر، اگر اتنی سی تپش برداشت نہیں ہوتی ہے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت اقدس تھانوی تھے، حاضر جوابی کا عالم حضرت کا. کسی نے حضرت سے متعلق فرمایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس وقت فرمایا ہو بڑے سخت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جملے کا پتہ چلا تو حضرت نے فرمایا میں اصولی ہوں، سخت نہیں ہوں، لیکن کیا کریں لوگ بیل بن کر آتے ہیں تو مجھے قصاب بننا ہی پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بے اصولی کریں گے تو ہمیں سخت بننا پڑے گا، باقی میں اصولی ہوں، سخت نہیں. تو حضرت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعتاً مجدد بنایا تھا. وہ علوم اللہ تعالیٰ نے آپ پر کھولے تھے، وہ تو آپ کی کتابوں کے پڑھنے سے یا آپ کی تفسیروں کے دیکھنے سے یا آپ کی فہم حدیث سے. جیسے بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى وادیین، اگر آدم کی اولاد کے پاس ایک وادی بھر کر سونا ہو تو یہ دوسرے کی تمنا کرتا ہے، اور دو ہو تو تیسرے کی تمنا کرتا ہے، اس کی آنکھیں ہی نہیں بھرتی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سوال فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی نے سونا بھرنے کے لیے وادی کا تذکرہ کیا، حالانکہ وادی پانی کے بہنے کی جگہ ہوتی ہے جو پہاڑوں کے بیچ میں ہوا کرتی ہے، اور سونا وادی میں نہیں رکھا جاتا، اس کو تو الماریوں میں رکھا جاتا ہے، تجوریوں میں رکھا جاتا ہے، کبات میں رکھا جاتا ہے. پھر اللہ کے حبیب نے وادی سے کیوں مثال دی؟ بڑی عجیب بات حضرت نے فرمایا کہ وادی سے تشبیہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جیسے ہر وقت وادی میں پانی بہتا رہتا ہے، اولاد آدم کے پاس بہنے والا خزانہ ہوگا تو بھی یہ دوسرے کی تمنا کرے گا. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی سے تشبیہ، جیسے وادی میں ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے. تو میں اس کو مثال سے یوں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے اولاد بھی بھیج رہی ہے، گنا بھی ہو رہا ہے، دکان کی آوک بھی آ رہی ہے، پھر بھی کہتا ہے دوسری ہو جائے، پھر دو ہو جاتی ہے، کہتا ہے تیسرا بیٹا بھی بھیجنے والا ہو جائے، پھر چوتھی دکان بھی ہو جائے. مطلب بہنے والا خزانہ ہو تو بھی انسان کی آنکھیں نہیں بھرتی ہے. اگر انسان کی آنکھیں بھرے گی تو قبر کی مٹی سے بھرے گی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وادی سے تشبیہ دی.
بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب علوم حضرت کے اوپر کھولے تھے، اور ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ چٹکی میں مسائل حل ہو جاتے تھے۔ تو میں اس پر یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے فوراً ایک جواب دیا، جب یوں فرمایا کہ حضرت امام صاحب نے ہم کو یوں کہا کہ بھلا دنیا کی تپش برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ حضرت نے فرمایا وہ اس نماز کے ذریعے سے جنت کی مشق کرا رہا تھا یا جہنم کی مشق کرا رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے نماز تو جنت کے لیے ہے، تو وہ جہنم کی مشق کرا رہا تھا یا جنت کی مشق کرا رہا تھا؟ حضرت تو عجیب تھی، اللہ تعالیٰ نے علوم ہی ایسے دیے تھے۔ اس لیے بچوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر دیوبند پر علم کو خوب منکشف فرمایا۔ یہ اور بات ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی روایتیں محدثین قبول نہیں کرتے، لیکن یہاں مراد وہ صوفیہ ہیں جو فن حدیث میں جنہوں نے قدم نہیں رکھا۔ جن صوفیہ کرام نے فن حدیث میں قدم نہیں رکھا ان کی روایتیں قبول نہیں ہوتی، باقی جن صوفیہ نے فن حدیث میں قدم رکھا ہے، ابو عبد الرحمن السلمی بڑے تابعی ہیں، صوفی ہیں، محدث بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے اکابر ہیں جو صوفی وقت بھی ہیں اور ساتھ ساتھ فن حدیث کے بھی آدمی ہیں۔ کون نہیں جانتا علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ صوفی وقت تھے، لیکن فن حدیث اور فقہ کے بھی آدمی ہیں۔ علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ صوفی وقت ہیں، لیکن فن حدیث کے بھی آدمی ہیں۔ اور کمال کر دیا ہمارے اکابر دیوبند نے، جو ایک طرف فن صوفیت سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسری طرف اپنے زمانے کے امام حدیث بھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، ایک طرف مقام صوفیت کو لیے ہوئے اور ایک طرف فن حدیث کے بھی اپنے زمانے کے امام ہیں۔ تو آپ اپنے ان بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیں، علم کا بہتا ہوا دریا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے بعد جو ہمارے حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ ہیں، اور بہت سارے بزرگان دین ہیں۔ ہمارے طلباء کا مزاج یہ ہے کہ آسان تقریر کی کتابیں بغل میں دبائے پھرتے رہتے ہیں، بلکہ میں اپنے بچوں کو وہاں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ فارسی اول سے ایک تقریر شروع ہوتی ہے۔ کون سی تقریر؟ بخاری شریف کی وہ روایت ہے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے بدن پر میل کچل باقی رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بدن پر کوئی میل کچل رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھے گا تو قلب کا سارا میل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے طالب علم کی فارسی اول سے تقریر شروع ہوتی ہے تو دور حدیث تک اسی پر تقریر کرتا چلا جاتا ہے، اور گویا بزبان حال فارغ ہوتے ہوتے یہ کہہ کر جاتا ہے کہ اگر ابھی رہتا تو اور علوم منکشف ہوتے میرے۔ بس وہی ایک تقریر چلتی رہتی ہے۔ ہمارے جامعہ حسینیہ میں ایک مولوی صاحب تھے، فارغ ہو گئے، وہ تو ہمارے زمانے میں ہم سے 2 سال آگے تھے۔ انہوں نے 10 تقریر یاد کر رکھی تھی، اور وہ ہر جمعہ کو کہتے تھے 10 میں سے پہلی، جب بھی ان کی باری آتی 10 میں سے پہلی، 10 میں سے دوسری، اسی طرح باری رکھی تھی، اور اس 8 سال جامعہ میں رہے، انہی 10 تقریروں کا اعادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ فارغ ہو گئے۔ فراغت کے بعد بھی انہوں نے انہی 10 تقریروں کا مشغلہ رکھا۔ تو ہمارے طلباء جو ہیں کاہل بھی بہت ہیں، سست بھی بہت ہیں۔ کوئی خطیب کہتا ہے کہ کتاب لے کر چلتا رہتا ہے، ارے بھائی خطیب سب کہتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خطبہ قاسمی ہے نا، اسی کو بغل میں دبائے پھرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ہمارے اکابر کی کتابیں پڑھو۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتابیں جو علوم سے بھری ہے، حضرت عبدالقادر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو علوم سے بھری ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر اپنی تقریر ہی میں، مجھے یاد نہیں ہے، چند سالوں پہلے میں نے آپ کی تقریر میں کسی جگہ دیکھا، میں نے آج تلاش بھی کیا لیکن وہ حوالہ مجھے نہیں ملا، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت کی تقاریر میں یہ بات موجود ہے۔ کسی نے حضرت سے یہ سوال فرمایا کہ حضرت انبیاء کا خواب جب وحی ہوتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے
پہلے ہی دن خواب دیکھتے ہی عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ اشکال ہوتا ہے کہ آج خواب دیکھا، اس کے بعد فوراً عمل نہیں ہوا، یہاں تک کہ دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا، تب جا کر آپ نے فرمایا، یا ابتی اپنے بیٹے سے فرما رہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابتی فلما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بہرحال 3 دن تک خواب کا انتظار کیوں کرتے رہے، جبکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے؟ اسی لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی سوئے ہوں تو اٹھائے نہیں جاتے، ممکن ہے وہی اتر رہی ہے۔ اسی لیے لیلۃ التاریخ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے۔ حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے اور رات کا وقت تھا، صحابہ پر نیند کا غلبہ ہوا، فرمایا ہم یہیں آرام کر لیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا دیکھو آخری رات کی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں بہت میٹھی نیند آتی ہے، پوری رات سوئے نہ ہو لیکن صبح آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اٹھنا مشکل ہو جائے گا، فجر کی نماز کا مسئلہ ہوگا۔ بلال نے فرمایا میں اٹھا دوں گا۔ اب سارے صحابہ اعتماد پر سو گئے، بلال بھی اونٹ کے کجاوے کو لے کر ٹیک لگا کر صبح صادق کو دیکھتے ہوئے بیٹھ گئے۔ بہت دیر ہو گئی، آپ کی بھی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی قضا، سارے صحابہ سوئے ہوئے، صدیق پہلے اٹھے، پھر اور کوئی صحابی اٹھے، پھر اور کوئی صحابی اٹھے، پھر حضرت عمر اٹھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے کہ آفتاب طلوع ہو چکا ہے، اللہ اکبر، فجر کی نماز قضا ہو گئی، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، لیکن اٹھائیں کیسے نبی علیہ السلام؟ ممکن ہے کوئی وحی اتر رہی ہو آپ پر؟ تو حضرت عمر نے زور زور سے تکبیر پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، زور سے تکبیر پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، اب اٹھے، فرمائے کیا بات ہے عمر؟ فرمائے یا رسول اللہ آفتاب طلوع ہو گیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی ہماری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ظاہر، کوئی حرج نہیں، آگے چلو، ہم آگے چل کر کے فجر کی نماز کو ادا کریں گے۔ لمبا سا واقعہ ہے، یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے تو یہاں یہ کیوں پتہ نہ چلا کہ آفتاب طلوع ہو گیا؟ اس کا جواب خود روایتوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب بیدار رہتا ہے، وہی کا تعلق قلب سے ہے اور طلوع آفتاب کا تعلق آنکھوں سے ہے، اور آنکھوں سے متعلق تو آپ فرما رہے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، تنام عینایا، میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، تو وہی کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اور آفتاب کے طلوع کا تعلق جو ہے وہ آنکھوں سے ہے، طلوع آفتاب کا مسئلہ آنکھوں سے ہے۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کے خوابات جب وہی ہوتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن آپ نے اس پر عمل کیوں نہ فرمایا؟ کیا آپ کو شبہ تھا اس وحی پر؟ کیوں پہلے دن ذبح نہیں کر دیا؟ کیوں تیار نہ ہو گئے؟ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا اس سے پہلے ذبح انسانی کا مسئلہ دنیا میں نہیں اترا تھا، کسی نبی پر یہ مسئلہ نہیں اترا ذبح انسانی کا، یہ پہلا واقعہ تھا۔ تو یقیناً ابراہیم سمجھ رہے تھے کہ یہ من جانب اللہ تعالی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ممکن ہے اس کی کوئی اور تعبیر ہو، اس لیے وضاحت تعبیر کی بنیاد پر آپ نے 3 دن تک انتظار فرمایا، لیکن جب مسلسل خواب دیکھتے رہے تو یقین ہو گیا کہ اب کسی اور تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، ذبح اسماعیل ہی مطلوب ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے دن اپنے اس مسئلے پر عمل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا، آزمائش، آپ ابھی مضامین کو سنتے رہے، مجھے ان واقعات کی طرف نہیں جانا ہے جو ابھی آپ نے سنا۔ مجھے 1-2 باتیں ہماری زندگی سے متعلق جو واقعات ابراہیم میں مل رہی ہیں وہ مجھے کہنا ہے، جو میری اور آپ کی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو آزمایا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، وہ چند کلمات کیا ہے، اس میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ وہ کلمات کیا ہے، اس میں سے کچھ باتیں تو ابھی ہمارے سامنے آئی، صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو مفسرین نے لکھی ہے۔ بہرحال ان میں یہ بھی باتیں ہیں کہ ایک تو
مسئلہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے باپ کو دعوت دی دین کی، ایمان کی، اور آپ تعجب کرو گے آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، آپ عراق میں پیدا ہوئے، آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے وہ پورا ماحول مورتیوں کا ماحول تھا، تیرتھ کا ماحول تھا، بت خانوں کا ماحول تھا، اور اس ماحول میں ابراہیم آنکھ کھول رہے ہیں، اور اسی مکان میں بھی ایک بڑا تیرتھ بنا ہوا تھا، بڑا بت خانہ بنا ہوا تھا، آپ کا باپ آزر خود اس عبادت میں مبتلا تھا، اور ابراہیم نے اس ماحول میں آنکھ کھولی۔ اگرچہ اختلاف ہیں کہ یہ آزر آپ کے باپ ہیں یا آپ کے چچا ہیں، راز قول یہی ہے کہ آپ کے باپ ہیں، بعضوں نے آزر کو چچا نقل کر دیا۔ ہمارے حضرت سے میں نے چلتے ہوئے ایک مرتبہ سوال کر لیا تھا، کہا چھوڑ اس بات کو کہ آزر باپ ہے یا چچا ہے، لیکن اختیار کر اس بات کو کہ ابراہیم نے سبق کیا دیا۔ بعض لوگ اسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں کہ آزر باپ تھا یا چچا تھا، اور اس پر بھی بحث کرنے لگ جاتے ہیں، اور رشاد میں 4 قسطیں آئی اسی پر کہ آزر باپ تھا یا چچا تھا، 4 قسطوں میں اس مسئلے کو لکھا۔ بہرحال جس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی ہے وہ آپ ماحول دیکھ لیجئے، کتنا گندا ماحول۔ اچھا، ابراہیم نے یہ بھی دیکھا کہ میرے باپ کو اس بت خانے کے اوپر کیا کچھ مل رہا ہے، ہدیے تحائف مل رہے ہیں، نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، میرا باپ ایک مجاور ہے اور بہت کچھ پیش کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم چاہتے تو یہ سوچ سکتے تھے میں بھی اپنے باپ کا نائب بنوں تاکہ مجھے بھی یہ نذرانے ملے، مجھے بھی یہ ہدیے تحائف ملے، مجھے بھی یہ چیزیں ملے، اور میں اس بت خانے کا ایک بڑا مجاور بن جاؤں۔ لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا، بلکہ یہ سوچا کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ ہی کے منشے کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنے باپ کو دعوت دی، اور باپ نے جب نکالا ہے تو آپ یہ جملہ کہتے ہوئے نکلے، انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ ان جملوں کے ساتھ اپنے مکان سے نکلے اور فلسطین اور کہاں کہاں حجاز کی زمین اور فلسطین کی زمین میں مارے مارے پھرتے رہے، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں ابراہیم کو ٹھکانہ ملے، سارا ماحول بت پرستی کا تھا، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں آپ کو جگہ مل جائے۔ لیکن آپ نے اپنے رب کے اس بلند پیغام کو نہیں چھوڑا۔ عزیز بچوں، ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سنت خلیلی اور سنت ابراہیمی کے دعوے دار ہو تو یہ یاد رکھو، تمہارا ماحول تمہارے موافق ہو یا تمہارے مخالف ہو، اور تمہیں دنیا کے نذرانے ملیں یا بند ہو جائیں، یاد رکھو اگر تم سنت ابراہیمی کے دعوے دار ہو اور سنت خلیلی کے دعوے دار ہو تو اپنے رب اور اپنے نبی کو ہاتھ میں رکھنا، دنیا کے ماحول کو اپنے ہاتھ میں جگہ نہ دینا۔ یہ اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ ہم وارث محمدی ہیں، وارث محمدی نہیں بلکہ وارث انبیاء ہیں۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سنت ابراہیمی کو ساتھ رکھ کر انشاءاللہ تعالی ماحول موافق ہو یا مخالف، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ امت میں پہنچائیں گے، اور ہم خود بھی عامل بنیں گے اور دوسروں کو عمل پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ اسے آگے اگر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم زندگی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے حالات، اور پھر آپ پر ایک بڑا امتحان کہ ایک بڑی عمر میں جا کر، جیسے ابھی ایک بچے نے 86 سال کا قول کہا، یہ سیوطی کا قول ہے، لیکن رازی ابن کثیر وغیرہ نے 90 سال کو لکھا ہے۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں۔ اس عمر میں جا کر آپ کو ایک بیٹا ملتا ہے بڑی تمناؤں کے بعد، جس کو اسماعیل نام رکھا گیا۔ آپ کے ویسے 3 نائب بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بازو کو مضبوط فرمایا۔ 3 آدمیوں کے ذریعے سے اس میں 2 بیٹے ہیں اور ایک بھتیجا ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کے بھتیجے ہیں، اور اسحاق اور اسماعیل یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، اور ان تینوں کے ذریعے سے اشاعت دین کا مسئلہ ابراہیم کی شریعت کا لیا گیا۔ لوط کو بھیجا گیا سدوم کی طرف۔
آج کل کی اصطلاح میں سدوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشرق اردن، اردن کا مشرق جوردن، جوردن کا مشرقی حصہ جس کو اردن کہا جاتا ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کو سدوم کہا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کو اسی جگہ بھیجا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو حجاز کی طرف بھیجا گیا، جس کو آج ہم مکہ، مدینہ اور سعودی عرب اور مختلف ناموں سے تعبیر کرتے، اور اسحاق علیہ السلام کو کنعان کی طرف بھیجا گیا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہ کنعان وہی فلسطین ہے، اور فلسطین سے مصر قریب پڑتا ہے، اسی لیے اسحاق کی اولاد میں یعقوب آ رہے ہیں۔ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور یہی مصر، یہی کنعان میں آباد تھے، یعنی یہی فلسطین میں آباد تھی، اس لیے کہ ان کے والد اسحاق کنعان میں تھے۔ اور پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کی طرف پہنچنا، اور اس کے بعد جو قرآن کریم نے ایک لمبا واقعہ نقل کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں حکومت، اور اس کے بعد مصر میں بھی اشاعت دین، یہ تین بیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شریعت ابراہیمی کو چلایا، جس میں ایک بڑا ابتلا یہ پیش آ گیا کہ معصوم لال کو بیوی کے ساتھ ایک چتیل میدان میں رکھوایا، آپ اس میں بھی کامیاب، اور اس سے بڑھ کر اس بیٹے کے ذبح کا مسئلہ، آپ اس میں بھی کامیاب، ہر موڑ پر آپ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ مستشرقین کا ایک بڑا اشکال یہ ہے کہ تمہارے نبی جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے ایک بات اور یاد آئی، آپ کی برکت سے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تینوں معین و مددگار میں، یعنی لوط، اسحاق اور اسماعیل میں، حضرت اسماعیل کو حجاز کی طرف بھیجا گیا، اس لیے کہ حجاز میں ساری دنیا کا مرکز کعبۃ اللہ بننے والا تھا، اور اسی جگہ پر ساری دنیا کا نبی زمین و زمان کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، اور وہ اسی نبی کا مرکز بننے والا تھا، اور وہ اسماعیل کی اولاد سے آنے والے تھے، اس لیے قدرتی طور پر اسماعیل کا انتخاب حجاز کے لیے ہوا۔ یہ مناسبت ہے اس کے درمیان، اور بھائی اللہ کی حکمتوں کو اور آپ کی مصلحتوں کو کون سمجھ سکتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے جو ہم نے ہمارے حضرت سے سنی، اور اسی میں ایک بات ہم نے حضرت مولانا سید مکرم حسین صاحب سے سنی، ان دونوں کو ملا کر کے میں پیش کر دوں۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کی اشاعت کرنا چاہتا ہے تو آزر جیسے بت پرست، بت گر کے مکان سے اللہ تعالیٰ ابراہیم جیسے کو پیدا کر دیتا ہے، اور اس شریعت میں جب اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ کرانا چاہتا تھا اور اپنے نبی کی باتوں کو قیامت تک چلانا چاہتا تھا، تو ایک مجوسی اور ایک آتش پرست آدمی کے مقام سے محمد ابن اسماعیل جیسے ذلیل القدر حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کر دیا۔ آپ کا سلسلہ نسب اگر دیکھو تو امام بخاری چوتھی پشت میں جا کر مجوسی ہیں، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردیزبہ، یہ بردیزبہ جو ہے یہ مجوسی ہے، جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھی یا پانچویں پشت میں جا کر آپ کے دادا پر دادا ہے، لیکن یہ مجوسی دادا ہے، اور وہ ایمان لا رہے ہیں یمان جوفی کے ہاتھ پر، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ایمان کا منتقل ہوا، اور اس کی چوتھی پشت میں ایک محمد ابن اسماعیل جیسی شخصیت پیدا ہو رہی ہے جو حفاظت دین کے جھنڈے کو لے کر کھڑا ہو رہا ہے، اور جس کی کتاب کو وہ مقام ملا کہ قرآن کریم کے بعد اس کی کتاب کو درجہ دیا گیا۔ اللہ جب سیانت پر آتا ہے تو وہ مال و دولت کو، وہ اسباب کو، اور وہ کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے کو بھی اپنے ایمان کے سلسلے میں قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دین کے بعد میں محنت کرنا چاہیے، سیانت اور حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب ابتلاءات، یہ امتحانات، یہ آزمائشیں جس کو قرآن نے نقل کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحانات میں جب کامیاب ہوئے تو اللہ نے پیغام دیا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں ایک امام بناؤں گا۔ امام مقتدی اور پیشوا کو کہا جاتا ہے۔ یہاں میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر دوں۔ مولانا نے فرمایا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس کی بات ہو اس کے نام سے نقل کرو،
اس سے علم میں برکت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی بات ہو اس کی طرف منسوب کرو گے اور ان کے نام سے بیان کرو گے تو علم میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت الامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان بعض لوگوں کو جنہوں نے دوسری باتوں کو اپنی طرف منسوب کر دیا ان کو حدیث کا چور کہا، منتحل الحدیث۔ تو اور انتحال کا معنی ہوتا ہے چیزیں کثیرہ بنسبت خود کردن، دوسروں کی بات کو لے کر۔ ابھی ایک شعر میرے ذہن میں آیا، حالانکہ وہ کہیں پڑھ کر آیا ہے، ابھی میرے قلب پر ایک بات وارد ہوئی، حالانکہ کسی کتاب میں دیکھ کر آیا ہے۔ یہ غلط ہے، جس کی بات ہو اس کی طرف منسوب کرو، اس سے علم میں عزیز بچوں برکت ہوا کرتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے میں بڑی مناسبت ہے، یعنی ابراہیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مناسبت ہے۔ ایک مناسبت تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جمگت کفر میں پیدا ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمگت کفر میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں خود بت پرستی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں خود بت پرستی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور اپنے چچا کو اور اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے تبلیغ کی دعوت دی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اسی تبلیغ کی بنیاد پر وطن سے بے وطن ہونا پڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی تبلیغ کی بنیاد پر اور اسی دعوت کی بنیاد پر وطن سے بے وطن ہونا پڑا اور مکے سے مدینہ جانا پڑا۔ بہرحال یہ عظیم مناسبت ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم جدی و مجدد الانبیاء، ابراہیم میرے بھی دادا ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل کے بھی دادا ہیں، یہود کے بڑے بھی ابراہیم، عیسائیوں کے بڑے بھی ابراہیم، اور اس امت کے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے بڑے بھی ابراہیم ہی ہیں۔ یہ تینوں کی تینوں ملتیں ابراہیم سے چل رہی ہے اور ان تینوں میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سب سے زیادہ مناسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی نسبت پر ہم کو بھی سب سے زیادہ مناسبت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی، انہی کی قربانیاں اس امت میں جاری ہوئی، انہی کا حج اس امت میں جاری ہوا، ان کا دوڑنا اس امت میں جاری ہوا۔ ایک مسئلہ اور ہے جو میں آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، اپنے اساتذہ کو پوچھ لینا۔ مستشرقین طرح طرح کے اشکالات کرتے رہتے ہیں، اس میں ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کی والدہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ جو چل رہا ہے وہ اسماعیل پر جا کر ملتا ہے، اور اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہاجرہ تو باندھی تھی، نوکرانی تھی وہ تو، اور ہمارا سلسلہ چلتا ہے، یہود کہہ رہے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور اسحاق کی والدہ سارہ جو ہے وہ آزاد عورت تھی، تو ظاہر سی بات ہے آزادی کو فوقیت ہوتی ہے غلامی پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے نبی کا سلسلہ ضعیف ہے اور ہمارے نبی کا سلسلہ قوی ہے، یعنی نسب کی حیثیت سے ہمارے نبی کا سلسلہ قوی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے یہودیوں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ باندھی نہیں تھی، کوئی نوکرانی نہیں تھی، بلکہ ایک شہزادی تھی، اور یہ پیش کی گئی سارہ علیہ السلام کے نکاح، سارہ علیہ السلام کی خدمت میں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، یہ بھی ابراہیم ہی کی بیوی بنی۔ اور اگر ایک درجے میں مان لو کہ سارہ کو تو بطور نوکرانی کے دی گئی، تو اس کا جواب حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے دیا ہے، فرمایا کہ اگرچہ وہ ابتدان باندھی کا مسئلہ آپ لے بھی لیں، لیکن اسلام میں یہ فرق ہے ہی نہیں کہ یہ اولاد باندھی ہے اور یہ اولاد آزاد ہے۔ ہمارے نبی نے تو یہ کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل تو تقویٰ ہے۔ یہ بھی ایک اشکال ہے۔ ایک اشکال یہ بھی ہے کہ ذبی اسماعیل ہے یا اسحاق ہے، اسحاق علیہ السلام ذبی ہے یا اسماعیل علیہ السلام ذبی ہے۔ ہمارے علامہ شبلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ مروب ہو گئے اور سیرت النبی میں لکھ دیا کہ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کیا گیا۔ لیکن عوام میں یہ باتیں پیش نہ کیجیے ورنہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے کہ آج تک تو ہم سنتے آ رہے تھے اسماعیل کا مسئلہ، یہ نیا مولوی کہاں سے آ گیا۔ ہمارے گاؤں میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا لوارا میں، تو ہم جب مدرسے سے آتے تو ہمارے رفقا مولانا فاروق سلم ہو، مولانا الیاس سلم ہو، یہ سب ہم دوستوں احباب، تو ہم ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور ہم سب شرارتی تھے
تو شرارت یہ بھی کرتے تھے کہ ادھر جمعہ کھڑی ہوتی تھی تبھی ظہر پڑھتے تھے، جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے۔ تو ہمارے گاؤں ہی کے ایک صاحبہ ہے کہ بھئی تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہاں جمعہ ہوتا نہیں شرائط کے اعتبار سے، اس لیے کہ جمعہ کے جو شرائط ہیں وہ یہاں نہیں پائے جا رہے، اس لیے ہم ظہر پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مسئلہ بتاؤ، یہ سارے لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں ان کو مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ تو ہم نے کہا کہ فتنہ ہوگا۔ تو عوام جو تھا، جس صاحب نے ہم کو کہا تھا، انہوں نے کہا فتنوں کا یہ تو فتوٹ ہے، تو میں بتلاؤ آپ لے ان کی، آج کل اللہ مولوی یہاں بھی پڑھاتے۔ تو کہیں عوام میں اگر آپ یہ بات چھیڑ دو گے کہ ذبی اسحاق علیہ السلام ہے، علامہ شبلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں یہ لکھ دیا ہے، تو عوام جو ہے کشمکش میں پڑ جائیں گے اور بجائے فتوا تو فتنہ ہو جائے گا، معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ یہ تو خیر ہم چونکہ بچے ہیں اور ہم پڑھنے ہی کے لیے آئے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کہہ دیا۔ اگرچہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ شبلی صاحب کی تردید کی ہے اور اس کے حاشیے میں بہت شد و مت کے ساتھ اپنے استاد محترم علامہ شبلی کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ ذبی اسماعیل ہے، اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو، اور اس وقت اسحاق دنیا میں موجود نہیں تھے، تو اکلوتا بیٹا اسماعیل ہی ہوا، ذبی اسماعیل ہیں، اسحاق نہیں ہے۔ لیکن علامہ شبلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بعض ضعیف دلائلوں سے مرعوب ہو کر کے آپ نے سیرت النبی میں لکھ دیا۔ خیر علامہ شبلی صاحب اگرچہ یہ باتیں لکھ گئے ہیں، لیکن اس کے رسول میں وہ ڈوبا ہوا انسان ہے۔ بقول میرے حضرت کے فرمایا کہ اس زمانے کے سارے علماء کا عشق نبوت ایک پلڑے میں رکھا جائے اور شبلی کا عشق ایک پلڑے میں رکھا جائے تو شبلی کا عشق محمدی یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور علماء کے عشق کے مقابلے۔ اس عشق کے ساتھ آپ نے سیرت النبی کو لکھا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادری پر اور آپ کی طاقت کے اوپر۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب سارے صحابہ منتشر ہو گئے اور میرے نبی علیہ السلام کھچر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو سفیان ساتھ ہیں اور اب چچا عباس ساتھ ہیں اور سارا جو مجمع ہے وہ منتشر ہو چکا ہے تیروں کی بچھار کی بنیاد پر، اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا کھڑے ہیں اپنے خچر پر سوار ہو کر کے اور مٹی لے کر پھینک رہے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اس موقع پر علامہ شبلی صاحب نے جو الفاظ استعمال فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، فرمایا وہ ایک ملک تھا، وہ ایک اقلیم تھا، وہ ایک فوج تھا، وہ ایک سپہ سالار تھا، وہ پوری دنیا کی طاقت تھی، وہ پوری امت کا سب سے بڑا امیر تھا کہ جو پوری امت کی طرف سے تنے تنہا حنین میں اپنا سینہ نکال کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یوں کہہ رہا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ عجیب انداز میں علامہ شبلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر تعریف فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ لیکن دلائل کی دنیا ہے اور دلائل کی دنیا میں تفردات تو ہوا ہی کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں سے عام طور پر کہتا ہوں تفردات اس کے ہوتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہی نہیں اس کی کیا تفردات ہوں گے، اس کی تو جہالتیں ہی ہوا کرتی ہے۔ تفردات تو اسی کے ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تفردات اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، ابن قیم کے تفردات اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، شاہ صاحب کے تفردات اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، ہمارے حضرت کے بعض تفردات اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے۔ تو تفردات تو ہوا ہی کرتے ہیں، بھلا ان تفردات کی بنیاد پر اگر ہم کسی شخصیت پر کلام کر دیں تو یہ ہماری جہالت ہوگی۔ ہم نے اس مسئلے کو سمجھا نہیں، تو علامہ شبلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفردات میں اس کو شمار کیا گیا ہے کہ آپ نے ذبیح اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا ہے۔ بچوں محنت سے پڑھیں، آج مستشرقین طرح طرح کے حربے لے کر دین اور شریعت کی روشنی میں ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے مواقع پر اگر ہمارے پاس علم کا ہتھیار نہیں ہوگا تو ہم اس دین متین کو بچا نہیں سکتے۔ امت آج اسلام کا لبادہ پہن کر، جیسے عبداللہ ابن سبا اس کے نبوی کا لبادہ پہن کر اور اہل بیت کی محبت کا لبادہ پہن کر کے جو آیا تھا اور اس نے رافضیت کو قائم کر دیا، اسی طرح آج اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ آج لوگ مسلمان بن کر کے، حالانکہ ان کے اسلام کو دیکھو گے تو کتنے یہودی بڑے امامے باندھ کر، لمبا جبہ پہن کر بہترین قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ تعجب کرو گے بعض عرب علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرمایا کہ یہود اس دین کو پڑھ کر بڑے بڑے امامے باندھ کر، بڑے جبے پہن کر، اسلام کا لباس پہن کر مسلمانوں کی امامت کرا رہے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتا نہیں ہے
کہ یہ دل کا یہودی ہے، یہ دل کا نصرانی ہے۔ کتنے یہودی اور نصرانی کتنی مسجدوں کے اندر امام بنے ہوئے ہیں، خطیب بنے ہوئے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اور تفسیر کے لباس کے اندر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی مصر سے ایک فتویٰ شائع ہوا، آپ تعجب کرو گے، فرمایا زکوٰۃ کی رقم سے مسجد بنانا جائز ہے، اور فی سبیل اللہ کے اندر اس کو بھی شمار کیا کہ یہ بھی فی سبیل اللہ ہے اور اس سے مسجد بنانا جائز ہے۔ اور بھی طرح طرح کے نت نئے مسائل امت کے سامنے ڈالے جا رہے ہیں۔ مولانا رفیع صاحب عثمانی نے سائنس کی روشنی میں ایک مسئلہ بیان کیا، فرمایا سائنس عنقریب ایک مسئلہ لا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان انین ہے اور وطی پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اسے شوق ہے کہ میں وطی کروں، تو آج تک تو اس پر کوئی مسئلہ ہوا نہیں تھا، لیکن اب سائنس اس بات کی طرف جا رہی ہے کہ اس کے شوق کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کے عضو کو اس کے عضو کی جگہ پر کاٹ کر لگایا جائے، اور اس انداز سے لگایا جائے جیسے آنکھ کی تبدیلی ہو رہی ہے، جیسے کڈنی کی تبدیلی ہو رہی ہے، جیسے گردے کی تبدیلی ہو رہی ہے، اسی طرح عضو کی تبدیلی بھی کی جائے اور اس کے عضو کی جگہ پر دوسرے کے عضو کو لگایا جائے۔ خیر سائنس کہہ رہی ہے وہ تو کر کے رہے گی، لیکن ہمارے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ جب وہ دوسرے کے عضو سے اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرے گا تو اب یہ پیدا ہونے والا بچہ حلالی ہوگا یا حرامی ہوگا، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج کا مسئلہ ہوگا۔ سائنس تو اپنی جگہ پر یہ بات کرنے والی ہے اور کر کے رہے گی۔ نت نئے مسائل آج امت کے سامنے آ رہے۔ عزیز بچوں، ان چہار دیواری میں رہ کر ان علماء کے پاس محنت سے اور جفاکشی سے اگر آپ نے نہیں پڑھا تو مستشرقین طرح طرح کے اشکالات لے کر اسلام کو کینسل لگانے کے اوپر آئے ہوئے۔ اگر میں نے اور آپ نے محنت کر کے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صیانت و حفاظت نہیں کی تو کل نبی کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا، ابو بکر و عمر عثمان و علی کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہارے اوپر پنکھے چلائے تھے، تمہیں بہترین قسم کی عمارتیں دی تھی، تمہیں طرح طرح کے کھانے دیے تھے، تمہارے لیے دنیا کے قلوب کو متوجہ کر دیا تھا، تمہاری محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی، اور تمہارے لیے وہ اپنی گھری کمائی کو خرچ کر کے لگا رہے تھے۔ بتاؤ اللہ نے تمہارے دین کی صیانت کے لیے اتنا کام کیا تھا، تم لوگوں نے میرے دین کی کتنی حفاظت کی؟ اس لیے عزیز بچوں، اپنے آپ کو اس دین متین کے لیے تیار کرو، خوب محنت سے پڑھو، دوستیوں کو ایک طرف رکھو اور غلط سلط باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کتابوں میں لگاؤ، قرآن اور حدیث کو محنت کے ساتھ پڑھو، اس کی عمیق اور گہرائی بصیرت کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ علم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جو انسان جتنا چلتا ہے اللہ اسے اتنا عطا فرماتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ علم آئے گا اپنے اساتذہ کی قدر و منزلت سے، ان کی جتنی قدر و منزلت کے ساتھ آپ علم میں محنت کرتے چلو گے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی علوم سے آپ کو مالا مال کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو سنت ابراہیمی، سنت خلیلی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک شریعت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دنیا میں اشاعت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور امت کو جو اس وقت مستشرقین کینسل لگانے پر آئے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی اور اللہ کے نبی کے دین کو آباد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی پروگرام ہے؟ مول صاحب دعا مفتی صاحب بے دعا کرا دو، بے درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا کلہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصور سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ، یہ تیرے ایسے نبی کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس کو تو نے اپنا خلیل کہا ہے، جس کو تو نے اپنا پیارا کہا ہے۔ اے اللہ، اس کی یادوں کو تو نے رہتی دنیا تک کے لیے جاری فرمایا ہے۔ اے اللہ، اس کے طریقے تجھے پیارے آ گئے، پیارے اللہ، اس کی ادائیں تجھے پیاری ہیں۔ اے اللہ، تو نے ان کے طریقوں کو دنیا میں جاری فرمایا ہے۔ الہ العالمین، اس ابراہیم خلیل علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ان کی سنتوں کو ہماری زندگیوں میں کود کود کر بھرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ ان کی یادوں کو اپنے دلوں سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تھی ہمیں بھی قربانیوں کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تیری محبت سے سرشار فرما، تیرے ذکر کی مستی نصیب فرما، تیرے ذکر کی مستی نصیب فرما، تیرے ذکر کی مستی نصیب فرما، تیری یادوں میں مستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب دنیا کے تذکرے اور غیبتوں کی وجہ سے اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ اللہ تیری یادیں ہمارے دلوں سے نکل چکی ہیں۔ اے اللہ دنیا کی محبت کو نکال کر تیری محبت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اللہ دنیا کی محبت کو نکال کر آپ کی محبت سے ہم سب کے قلوب کو سرشار فرما دے۔ اے اللہ اگر ہمارے مکان کے سامنے کوئی کوڑا کباڑ ڈالتا ہے ہمیں بہت غصہ آتا ہے، ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے قلوب یہ تیرا مکان ہے اور ہم نے اس پر گناہوں کا بہت کوڑا کباڑ ڈال رکھا ہے، تو حلیم ہے کہ پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ مولا ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کی صفائی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان جمیع بچوں کے سینوں کو علم دین کے لیے کھول دے۔ اے اللہ علوم دین سے ان کو سرشار فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فیضان فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جمیع مدارس کو اے اللہ عموماً اور اس مدرسے کو خصوصاً اے اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرما۔ ظاہری اور باطنی تمام داخلی اور خارجی اور داخلی اور اندرونی اور باہر کے فتنوں سے اے اللہ اس مدرسے کی پوری حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، نظر عداوت سے حفاظت فرما، دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی تعمیری و تعلیمی ترقیوں سے اے اللہ اس ادارے کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ یہاں کے ہر فرد کو زمانے کا حسین احمد مدنی بنا دے، زمانے کا اشرف علی تھانوی بنا دے، زمانے کا رشید احمد گنگوہی بنا دے، زمانے کا قاسم نانوتوی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم